بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذریعے سے ملک کے باشندوں تک اپنے دل کے کچھ جذبات پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو روکنے کی بڑی کوشش کی، لیکن موجودہ حالات پر جب نگاہ جاتی ہے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اسٹوڈنٹس کا خیال آتا ہے تو دل بھر آتا ہے۔ بالآخر میں مجبور ہوا اس بات پر کہ اپنے جذبات کو میڈیا کے ذریعے سے ملک کے باشندوں تک پہنچا دوں۔ دوستوں، 15 مہینے کی 15 تاریخ کو جو کچھ دلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوا وہ جمہوریت کی پیشانی پر ایک کلنک ہے۔ ملک میں ہر ایک کو اپنی بات کہنے اور پرامن احتجاج کرنے کا حق ہے۔ جامعہ کے طلبہ بھی پرامن احتجاج کر رہے تھے، جس کو پولیس ایڈمنسٹریشن کے لوگوں نے پرتشدد بنا دیا اور بسوں میں آگ لگا کر کے اس کو جھگڑے کی اور لڑائی کی شکل دے دی، اور اس کے بعد جامعہ میں گھس کر کے تشدد کا جو بازار گرم کیا گیا ہے وہ الفاظ میں بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ میں جامعہ کے طلبہ کو بدھائی دیتا ہوں اور ان کی جرأت کو سلام کرتا ہوں، اور ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ آپ نے جو قربانی پیش کی ہے اس کا پھل آپ کو فوراً ملا، اور آپ کی حمایت میں دہلی کی یونیورسٹیز کے طلبہ بھی سڑک پر آ گئے اور دہلی پولیس ہیڈ کوارٹر کو گھیر لیا۔ ان میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ مذہب سے اوپر اٹھ کے سب نے جامعہ کے بچوں کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کی اور اس بات کا ثبوت دیا کہ اس ملک میں بھید بھاؤ کی سیاست نہیں چلے گی۔ ہماری پرانی پرمپرا ہے کہ ہم نے مذہب سے اوپر اٹھ کر بھائی چارے کا سبق ایک دوسرے کو دیا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوئے ہیں، اور پیار و محبت اور الفت کے گیت ہم نے مل جل کر کے گائے ہیں۔ میں ایک طرف اگر جامعہ کے بچوں کو بدھائی دیتا ہوں تو دوسری طرف دہلی کی مختلف یونیورسٹیز کے ان طلبہ کو بھی بدھائی دیتا ہوں جنہوں نے ٹھنڈک کے اس موسم میں رات میں دلی کی سڑک پر کھڑے ہو کر کے جامعہ کے مظلوم بچوں کی حمایت میں آواز بلند کی۔ انہوں نے اپنے گھر کے آرام کو چھوڑا، سردی کی پرواہ نہیں کی، اور وہاں کھڑے ہو کر کے کئی گھنٹے اپنی بھائی چارے کی پرانی مثال کو قائم کیا، اور جب تک مطالبے پورے نہیں ہو گئے وہ اس وقت تک وہاں ڈٹے رہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو شہریت ترمیمی قانون بنا ہے یہ در حقیقت ہندو اور مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے بنا ہے، لیکن جامعہ کے احتجاج اور پھر جامعہ کے بچوں کی حمایت میں آنے والی یونیورسٹیز کے طلبہ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں، اور آئندہ بھی ایک ہی بن کر کے رہیں گے۔ ہمیں توڑنے والے ناکام ہو جائیں گے مگر ہمارے درمیان کوئی ٹوٹ اور نفرت پیدا نہیں ہو۔ اور جامعہ کے انتظامیہ سے یہ اپیل ہے کہ وہ غنڈہ گردی کے خلاف، پولیس ایکشن کے خلاف جو قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور کسی طرح سے کوئی کسر اس میں باقی نہ رکھیں۔ جہاں تک بات شہری ترمیمی ایکٹ کی ہے، یہ ایکٹ انڈین کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، یہ ایکٹ ملک کو توڑنے والا ہے، یہ ایکٹ نفرت کو بڑھاوا دینے والا ہے، یہ ایکٹ ملک کی پرانی پرمپرا کو آگ لگانے والا ہے۔ اس لیے ہم پوری قوت اور طاقت سے کہتے ہیں کہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی کوئی بھی
اس بل کو قبول نہیں کرے گا اور ہم مل جل کر کے پھر اس بل کے خلاف سامنے آئیں گے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بانی ہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن، جو مجاہد آزادی ہیں، جنہوں نے آزادی کی لڑائی لڑنے کے جرم میں مالٹا کی جیل کاٹی۔ جب شیخ الہند مالٹا سے واپس لوٹے تو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج تک ملک کی آزادی کی لڑائی ہم نے یعنی مسلمانوں نے تنہا لڑی ہے، اور انگریز لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کرتا رہا۔ آج سے ہم اپنے ساتھ ہندوؤں کو بھی لیں گے، سکھوں کو بھی لیں گے، عیسائیوں کو بھی لیں گے، اور مل جل کے لڑائی آزادی کی لڑیں گے۔ جب مولانا شیخ محمود الحسن رحمہ اللہ نے اپنے اس فلسفے کو عام کیا اور گاندھی جی کی قیادت میں ہندو مسلم سکھ عیسائی کو ایک کر کے ملک کی آزادی کے لیے قدم بڑھایا، تو 7 سمندر پار سے آئے ہوئے انگریزوں کو بھی بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ آج شیخ الہند کی نیو، شیخ الہند نے جس ادارے کی نیو و بنیاد رکھی تھی، وہاں سے شہری ترمیمی قانون کے خلاف آواز بلند ہوئی ہے، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اس آواز میں آواز لگانے کے لیے ہندو بھی آئے، سکھ بھی آئے، عیسائی بھی آئے، اور سب نے مذہب سے اوپر اٹھ کر کے جامعہ کے بچوں کی آواز میں آواز لگائی۔ اس ملک میں رہنے والے پیار و محبت سے رہے ہیں، آگے بھی پیار و محبت سے رہتے رہیں گے۔ میں جمعیت علماء اتر پردیش کے تمام یونٹوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس کالے قانون کے خلاف جو بھی کریں تنہا نہ کریں، بلکہ ہندو مسلم سکھ عیسائی کو ساتھ لے کر کے اس قانون کے خلاف احتجاج کریں، اور ایڈمنسٹریشن سے علاقے کی انتظامیہ سے پرمیشن لے کر کے کریں، کیونکہ ہمارا کام امن میں خلل ڈالنے کا نہیں ہے، ہمارا کام تو امن کی حفاظت کرنے کا ہے۔ آپ کو ایجیٹیشن کی پرمیشن ملے اور آپ ہندو مسلم سکھ عیسائی کو جمع کر کے ایجیٹیشن کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ اپنے کسی عمل سے امن میں خلل مت ڈالو۔ اس کا نقصان جہاں ہمیں ہوگا وہیں اس کا فائدہ ان لوگوں کو پہنچے گا جو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی دیوار کو کھڑا کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ قانون مسلم مخالف ہے، حالانکہ ہم صاف کہتے ہیں کہ قانون مسلم مخالف نہیں ہے، بلکہ قانون ملک کی جمہوریت اور کانسٹیٹیوشن کے مخالف ہے، ہندوستانیوں اور ہندوستان کے باشندوں کے خلاف ہے، یہاں کی پرانی پرمپرا کے خلاف ہے، جس کو نہ ہندو قبول کر سکتا ہے، نہ مسلمان، نہ سکھ قبول کر سکتا ہے، نہ عیسائی۔ چنانچہ آج جو ہمارے سرحدی صوبے ہیں ان میں احتجاج اس بل کو لے کر کے ہو رہا ہے، اور اس میں زیادہ تر ہندو شامل ہیں، کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک طرف اس سے مسلمان کو نقصان پہنچے گا تو دوسری طرف ہماری تہذیب اور تمدن کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اس لیے میں حکومت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ مزید خرابیاں پیدا ہوں، خون بہے، انتشار ہو اور ملک میں جھگڑے اور بدامنی پھیلے، اس سے پہلے اس بل کو کل عدم قرار دے کر کے اس قانون کو ختم کیا جائے، ورنہ تو دیش کا بھی نقصان ہوگا اور دیش میں بسنے والے ہر کمیونٹی کا نقصان ہوگا۔ یہ دیش ہمارا ہے، ہم اس کو نقصان سے بچائیں گے اور کبھی نقصان پہنچانے والوں کو کامیاب نہیں ہونا۔